علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسا کہ ہم آئے یہاں پہ اور بچوں کو دیکھے بہت اچھے انداز میں پڑھ رہے ہیں, تو آپ ہی ان کے استاد ہیں یہاں پہ جو پراپر پڑھا رہے ہیں؟ جی میں بھی ہوں. تو ان بچوں کا کیا پڑھتے ہیں یہ لوگ؟ یہاں جو بچہ ہیں دوڑ کے بھی ہیں, کچھ حفظ بھی کرتے ہیں. تو یہاں پر بچے جو ہیں جو کیا پڑھ رہے ہیں یہ لوگ؟ یہاں پہ جو بچے موجود ہیں کچھ دور کرتے ہیں یہاں بچے, کچھ حفظ بھی کرتے ہیں, کچھ ناظرہ کرتے ہیں, کچھ نورانی قاعدہ وغیرہ بھی پڑھتے ہیں, اور نورانی وغیرہ اور حفظ کے ساتھ انگریزی وغیرہ کی بھی تعلیم ہوتی ہے. یعنی دینی تعلیم کے ساتھ عصری تعلیم بھی یہاں ہوتی ہے. دونوں دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ جامعہ جمہوریہ میں عصری تعلیم کا بھی ویوستھا کیا گیا ہے, اور یہاں پہ لوگ عصری تعلیم بھی بچے حاصل کر رہے ہیں. تو میں چاہتا ہوں کہ کچھ بچوں سے مل لوں اور ان سے کچھ ان کا دیکھ لوں کہ کس طرح کا پڑھائی ہوتا ہے. تو کیا اجازت ہے؟ جی بالکل, آپ دیکھ سکتے ہیں. آئیے اب میں آپ کو بچوں سے ملاقات کرواتا ہوں. جیسا کہ ہم نے ان کے استاد سے پوچھا کہ کس طرح سے پڑھائی چل رہی ہے, کس طرح سے بچے پڑھ رہے ہیں, سب انہوں نے بتایا کہ سارے بچے حفظ کے ہیں, ناظرہ کے ہیں, اور کچھ نورانی قاعدہ یہاں پہ پڑھتے ہیں جو اسلامک اسٹڈی میں بیسک ضروری ہوتی ہے. وہ سب یہاں پہ تعلیم یہ لوگ حاصل کر رہے ہیں. یہ سارے کے سارے بچے, بہت تعداد ان کی بہت کثیر ہے. آئیے میں ان کے کچھ بچوں سے پوچھنے کی کوشش کرتا ہوں کہ آپ لوگ کیا پڑھتے ہیں, کیا پڑھائی ہے یہاں پہ. کیا نام ہوا؟ محمد عاقب. عاقف نام ہوا. جی. کیا پڑھتے ہو یہاں پہ؟ نورانی قاعدہ. نورانی قاعدہ. جی. اچھا, تم محمد سمیم. کیا پڑھتے ہو؟ قرآن. قرآن شریف. جی. اور مطلب یہاں پہ اسلامک اسٹڈی تو کر رہے ہو, ساتھ میں کچھ ہندی انگلش بھی پڑھائی جاتی ہے؟ جی. کچھ پوچھے ہندی انگلش میں, ہندی پڑھنے آتا ہے؟ اچھا بتاؤ گے کرودھ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ غصہ. غصہ. اچھا, بھوجن کھانا. اچھا, شکشا کا تعلیم. تعلیم. پستک کا کتاب. کتاب. دیکھیے یہ بچہ مدرسہ میں پڑھنے والا ہے, اور ساتھ ساتھ ان کی تعلیم کتنی اچھی ہے کہ ہندی کے ہم نے جتنے بھی ورڈ ان کو دیے سارے کے سارے یہ زبان اپنے اردو زبان میں اس کا انہوں نے بتایا کہ یہ کتاب پستک کا اردو زبان کتاب ہو گیا, آپ کو شکشا کا تعلیم ہو گیا. یہ تمام ان کے جو کہیں نہ کہیں ان کو جو ہندی کی تعلیم ہے, انگریزی کی تعلیم ہے, ان کو دی جاتی ہے. اور جیسا کہ آئیے میں کچھ اور بچوں سے کوئی اور بچہ سے ملتا ہوں جس سے میں میتھ کا کوشچن کروں گا اور پوچھوں گا کیا میتھ میں آپ کیا پڑھتے ہو, کیا سب پڑھتے ہو آپ, کیا سب پڑھتے ہو؟ قرآن شریف. قرآن شریف. اور اردو بھی پڑھتے ہو, ہندی بھی پڑھتے ہو, انگریزی بھی پڑھتے ہو جیسا کہ سر نے بتایا؟ جی. تو میتھ کے کچھ کوشچن کر لے تم سے. جی. اچھا بتاؤ, 13 پلس 13 اور پلس 15 کریں گے تو کتنا؟ 28 ہوگا. 17 پلس 9 26. 30 پلس 19 49. 23 پلس 7 30. 90 پلس 11 101. 101. دیکھیے یہی بچہ ہے میتھ کے, جیسے ہم نے جتنا بھی کوشچن ان سے کیا لگاتار 5 سے 6 کوشچن کیا, لیکن لگاتار یہ ایک دم جواب دیتے رہے, کہیں بھی نہیں رکے. مطلب یہاں پہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہاں پہ میتھ کی بھی تعلیم دی جا رہی ہے, ساتھ ساتھ انگلش اور انگریزی اور ہندی تمام سبجیکٹ یہاں پہ پڑھایا جاتا ہے. آپ تو دیکھ ہی رہے ہیں کہ جب مدرسے کے بچے ہیں تو یہاں پہ اردو کی تعلیم اور عربی کی تعلیم تو ہونی ہی ہونی ہے. آئیے اس کے بعد میں اور کچھ اور بچے ہیں جن سے میں قرآن شریف وغیرہ سن لیتا ہوں کہ تاکہ یہ بھی پتہ چل جائے کہ یہاں پہ کیسی تعلیم ہے. کیا نام ہوا؟ محمد اسحاق. کس کے بولو؟ محمد اسحاق. محمد اسحاق. کیا پڑھتے ہیں؟ اما پڑا. اما پارا. کچھ یاد ہے اما پارا میں؟ سنائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بہت بڑھیا. یہ بچہ ہندی انگریزی تعلیم کے ساتھ ساتھ قرآن شریف پڑھ رہا ہے اور قرآن شریف حفظ بھی کر چکا ہے. مطلب کہ حفظ کر رہا ہے, پورا مکمل نہیں کیا لیکن حفظ کر رہا ہے, کیونکہ ان کو قرآن شریف کی آیتیں جو سورہ فاتحہ وہ یاد ہے. دیکھیے یہاں سے وہاں تک تمام بچے بیٹھے ہوئے ہیں, یہاں سے بہت لمبی ان کی تعداد ہے. یہ تمام بچے
بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ قرآن شریف حفظ بھی کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اس میں جو قرآن شریف کا پھر سے دور ہوتا ہے, مطلب کہ حفظ کے بعد وہ دور بھی کرنے والے لڑکے اس میں شامل ہیں. اس کے ساتھ ہی ساتھ اس میں انگریزی تعلیم ان لوگ کو دی جاتی ہے جامعہ جمہوریہ میں, اور اس کے ساتھ ساتھ ہندی اور انگلش, میتھ, جتنی بھی تعلیم ہے, عصری علوم اور اسلامک اسٹڈی جو بھی ہے, تمام کے تمام یہاں پہ لوگ تعلیم حاصل کرتے ہیں. کیا نام ہے آپ کا؟ محمد رائف. رائف. کہاں گھر ہے؟ گدر گنج. گدر گنج سے آپ آئے ہو پڑھنے کے لیے دربھنگا. کب سے یہاں پہ پڑھ رہے ہو؟ 1 سال سے. کیا سب پڑھتے ہیں؟ قرآن شریف اور ہندی انگلش اردو. ہندی انگلش. انگلش کے کچھ اگرچہ ورڈ اگر ہم سوال کریں گے تو بتاؤ گے اس کا ہندی؟ ارتھ کا مطلب؟ زمین. مون کا مطلب؟ چاند. چاند. بریک فاسٹ کا مطلب؟ ناشتہ. اچھا. ریور؟ ریور ندی. ندی. میڈ؟ پاگل. پاگل. لگاتار ان سے ہم نے ورڈ پوچھے اور تمام کے تمام ورڈ کے انہوں نے جواب دیا, ایک دم بغیر جھجک, کوئی ہچکچاہٹ کے لگاتار انہوں نے جواب دیا. آئیے میں ان کے ٹیچر جو ان پہ دن رات محنت کرتے ہیں ان سے پھر کچھ بات کر لیتے ہیں کہ ان لوگ کا پڑھنے کا رجحان کیسا ہے, کس طرح سے یہ لوگ پڑھائی کرتے ہیں. اور اس کے ساتھ ہی ساتھ آئیے میں ان کے ٹیچر سے بھی ملواتا ہوں. جس طرح سے یہ بچے ٹیلنٹڈ ہیں, کہیں نہ کہیں ٹیچر کی اس میں بہت بڑی ہاتھ ہوتا ہے ان کو آگے بڑھانے میں. اگرچہ ان کے استاد نہیں چاہے اگر ان کو بڑھانا آگے تو شاید یہ لوگ نہیں بڑھ سکتے ہیں. کہیں نہ کہیں ان کی بہت ساری محنتوں کا یہ ثمرہ ہے جس کی وجہ سے آج بچے بلا جھجک انگلش بھی پڑھتے ہیں, میتھ بھی پڑھتے ہیں اور ہندی بھی پڑھتے ہیں. اس کے ساتھ انگریزی تعلیم کے ساتھ ساتھ یہ اسلامک تعلیم عربی بھی پڑھتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اردو بھی پڑھتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت ان لوگوں کا پڑھنے کا جو مطلب کہ رجحان ہے, جس طرح سے یہ بہت ٹیلنٹڈ بچے, ہم کو جیسے دیکھنے میں ہم کو لگ رہا ہے کہ سارے کے سارے بچے یہاں ٹیلنٹڈ ہیں, سب اچھے پڑھائی کرتے ہیں. تو کس طرح سے اس کو, جیسے آپ تعلیم جو ہے ہندی بھی دے رہے ہیں انگریزی بھی دے رہے ہیں, تو کیا روٹین ہوتا ہے, کس طرح سے ان کو, کب ان کو ہندی پڑھایا جاتا ہے, کب انگلش, کب ان کو آپ عربی تعلیم پڑھاتے ہیں؟ دیکھیے 4 بجے جگاتے ہیں, اس کے بعد نماز ہوتی ہے. نماز کے بعد فوراً یہ بچے بیٹھ جاتے ہیں پڑھنے کے لیے. اس کے بعد سبق سناتے ہیں, آموختہ ہے جو بھی ہے حفظ وغیرہ کا, وہ سنا کر کے 9 بجے کے بعد ان لوگوں کی انگلش اور ہندی پڑھائی جاتی ہے, تعلیم دی جاتی ہے. مطلب کہ اتنے بچے ہیں سارے کے سارے 4 بجے صبح میں اٹھ جاتے ہیں اور نماز پڑھنے کے بعد سے ہی ان کی تعلیم شروع ہوتی ہے, اور وہاں سے حفظ کی تعلیم 9 بجے تک ریگولر چلتی ہے. 9 بجے کے بعد یہ لوگ جو بچے ہیں وہ آ جاتے ہیں, ہندی انگلش پڑھنا شروع کرتے ہیں. اس کے بعد ہندی انگلش پڑھنے کے بعد یہ لوگ کھانا کھاتے ہیں, کھانے کی چھٹی ہوتی ہے. اس کے بعد پھر یہ لوگ ظہر بعد, دیکھیے ابھی میں شام کے ٹائم میں آیا ہوں, تمام کے تمام بچے پڑھ رہے ہیں. یہ جو ان کا اسٹڈی چالو ہے, یہ تمام کے تمام بچے پڑھائی کر رہے ہیں اور ٹیچر بھی ان کے ساتھ لگاتار بنے رہتے ہیں, کیونکہ اگر ٹیچر نہیں رہیں گے تو پڑھائی نہیں ہوگا. بتائیے کہ اگرچہ آپ لوگ جس طرح سے ظہر بعد آپ ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے, تو مغرب بعد بھی بیٹھتے ہوں گے؟ جی بالکل, مغرب کی نماز کے بعد فوراً ہم لوگ کلاس میں بیٹھ جاتے ہیں. سارے تمام بچے کو لے کر کے عشاء بعد؟ بچے کو لے کر کے ہم لوگ بیٹھ جاتے ہیں. مغرب کے بعد 8 بجے تک ریگولر پڑھائی ہوتی ہے. اور عشاء بعد جیسے کہ کھانا وانا کھانے کے بعد کا جو سسٹم ہوتا ہے مدرسے میں, کہ اس وقت بھی پڑھائی ہوتی ہے, تو اس ٹائم میں بھی آپ لوگوں کی نگرانی ہوتی ہے؟ جی اس نگرانی کرتے ہیں ہم لوگ. اچھا, ماشاء اللہ, بہت خوشی کی بات ہے کہ یہ ایک مدرسہ جس میں تعلیم ہندی سے لے کر کے انگریزی سے لے کر کے میتھ سے لے کر کے اسلامک جتنی بھی تعلیم ہے تمام کے تمام یہاں پہ دیے جاتے ہیں. یہ مدرسہ جامعہ جمہوریہ محی العلوم.